السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور۔ ہم کڈنی ڈیزیز کی تقریباً تمام سٹیجز کور کر چکے ہیں۔ آج میں ایک بریف سا انٹروڈکشن دوں گا کہ ڈائلسس یا رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کیا ہوتی ہے۔ رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کا مطلب ہے کہ جب آپ کی کڈنیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ بالکل کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں، تو اس ٹریٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں رینل ریپلیسمنٹ تھراپی۔ اس کی دو بڑی فارمز ہیں، ایک ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور دوسرا ہے ڈائلسس۔ اس کے بعد پھر ڈائلسس کی دو اقسام ہیں، جس میں ایک کو کہتے ہیں ہیمو ڈائلسس اور دوسرے کو کہتے ہیں پیریٹونیل ڈائلسس۔ ہیمو ڈائلسس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ایکسیس چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ ڈائلسس کرنے کے لیے بلڈ نکالنے کا راستہ۔ تو اس کے ذریعے بلڈ جسم سے باہر نکالا جاتا ہے، مشین میں بھیجا جاتا ہے اور مشین اس بلڈ کو صاف کر کے دوبارہ باڈی میں واپس بھیجتی ہے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں ہیمو ڈائلسس۔ جب یہ بلڈ مشین میں سے گزرتا ہے تو مشین اس میں سے سارے ٹاکسنز باہر نکال لیتی ہے اور صاف بلڈ واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ ڈائلسس کرانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا پروسیس ہے۔ دوسری طرف آ گیا پیریٹونیل ڈائلسس۔ پیریٹونیل ڈائلسس میں کیونکہ ہم بہت زیادہ آبویس بلڈ یا خون والے میتھڈ یوز نہیں کرتے، بلکہ اس کی بجائے ہم ایک میمبرین یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، جو کہ آرگنز کو نارملی کور کرتی ہے۔ اس میمبرین کی 2 لیئرز ہوتی ہیں اور اس ڈائلسس کو کرنے کے لیے اس میمبرین کی 2 لیئرز کے درمیان ایک نالی سرجری کے ذریعے ڈالی جاتی ہے۔ جب ڈائلسس کرنا ہوتا ہے تو فلوئڈ یا محلول اس نالی کے ذریعے پیریٹونیل میمبرین میں ڈالا جاتا ہے اور 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس 3 سے 4 گھنٹے کے دوران جب یہ محلول یا فلوئڈ پیریٹونیل میمبرین کے اندر ہوتا ہے تو یہ سارے ٹاکسنز بلڈ سے نکال کے باہر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جب ہم اس محلول کو جسم سے باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سارے ٹاکسنز بھی چلے جاتے ہیں۔ جو دوسرا بڑا میتھڈ ہے رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کا، وہ ہے ٹرانسپلانٹ، اور جس کے لیے دنیا میں بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈائلسس کو اوائڈ کیا جائے اور پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ پر ہی رکھا جائے۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ڈونر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ لیونگ ڈونر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک زندہ انسان جس کی کڈنی نکال کے آپ کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہے، اور یہ ایک مردہ انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی مرنے سے جسٹ پہلے کڈنی نکال لی جاتی ہے۔ جیسے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ اپنے آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اگر کسی کی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو ہاسپٹل میں ڈیتھ ہونے سے جسٹ پہلے وہ کڈنی نکال لی جاتی ہے۔ یہ کڈنی آپ کے پیٹ میں آپ کی باقی 2 کڈنیز کے ساتھ جسٹ پاس ہی کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ آپ کی خون کی نالیوں سے اٹیچ کی جاتی ہیں، اور جو پیشاب کی نالی ہے وہ آپ کے یورین بلیڈر کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ آپریشن سکسیزفل رہے اور سب کچھ ٹھیک رہے تو یہ کڈنی آپ کی کڈنی کی طرح نارمل فنکشن سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس کی ایوریج لائف تقریباً 10 سے 14 سال ہوتی ہے، لیکن یہ ایوریج ہے۔ کچھ لوگوں میں اس سے کم چلتی ہے اور کچھ لوگوں میں اس سے بہت زیادہ لمبا عرصہ بھی چلتی ہے۔ ان سارے میتھڈز میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور سب کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ جب ہم اگلی 3 ویڈیوز میں ان کو 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کروں گا کہ کس میتھڈ کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے پاکستان جیسے ملک میں ٹرانسپلانٹ اور پیریٹونیل ڈائلسس اتنا ایزلی اویلیبل نہیں ہے، تو ہمارے پاس صرف آپشن ہی ہیمو ڈائلسس کی ہے۔ لیکن یہ نقصان اور فائدے والی ڈسکشن ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس تینوں آپشن آبویسلی اویلیبل ہوں اور آپ کو ان میں سے ایک کو چوز کرنا ہو۔ آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ کوئی کویسچن، کامنٹ، اوپینین ہو تو ضرور شیئر کریں۔ ڈاکٹر ویزکا، اللہ حافظ۔